وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، جو خوش نصیب ان 7 بڑی پہلی سورتوں کو پکڑ لے، حاصل کر لے، ان کا علم حاصل کر لے تو اس امت کا عالم قرار پائے گا۔ اسی طرح سے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو سنام القرآن قرار دیا گیا ہے، یعنی پورے قرآن پاک کی کوہان قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر وہاں پر ہو شیطان تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ آج سچی بات ہے ہم مسلمانوں کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے، آج جگہ جگہ یہ شکایت ہے، جادو ہے جی، جنات ہے جی، نظر بد ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ پورے وثوق کے ساتھ پڑھیے۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے 40 دن تک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اگر وہاں پر کوئی جنات کے، شیاطین کے، جادو وغیرہ کے اثرات ہوں گے بھی نا، اللہ انہیں ختم فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 2 نہایت روشن صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سائبان کی طرح، یا ارشاد فرمایا 2 بادلوں کی طرح، یا 2 پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی، اور پھر اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اللہ سے کہیں گی یا اللہ یہ دنیا میں ہمیں پڑھتا رہا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا وہ کلام پاک، قرآن پاک، کہ جو آج الحمدللہ نماز تراویح میں، گھروں میں، مسجدوں میں جگہ جگہ پڑھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ روشن کتاب ہے جس کو اتارنے والا بھی اللہ ہے، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے کیا فرامین عالیہ ہیں۔ بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے۔ فرمایا الف لام میم، ابتدا میں ابھی جان لیجئے یہ بعض صورتوں کے شروع میں آئیں گے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، لکھے اکٹھے ہی جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ الف لام میم، ان کا معنی مفہوم کیا ہے؟ کسی صحیح سند سے کو بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ مختصر یہ اعجاز قرآن کی ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ نے ان کا معنی اتارا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے جو ان کا معنی مفہوم بیان کر سکے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں اللہ سے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہماری دعا تھی اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو اب آگے جواب آ رہا ہے، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا، متقیوں کا، کامیاب لوگوں کا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزا بھی ذکر کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد طویل ذکر ہے منافقوں کا، کیونکہ منافقت سب سے خوفناک چیز ہے، کفر سے بھی خطرناک چیز ہے منافقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا بیان کیا کافروں کا، فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بھی نہ کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ،
اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ دل کی بیماری سے مراد منافقت ہے، کیونکہ ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، منافقت بھی دل میں ہوتی ہے۔ تو ایمان جس دل میں ہو اس میں منافقت نہیں، جس میں منافقت ہو اس میں ایمان نہیں۔ تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دیگر تمام لوگ ایمان لائے، یہاں پر لوگوں سے مراد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ معاذ اللہ، منافقوں کی نگاہ میں صحابہ مخلص مومن وہ بے وقوف ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خبردار بے شک یہ منافق ہی بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کو کہتے ہیں بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ اور جس وقت وہ اپنے شیاطین کے ساتھ علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے استہزاء کر رہے تھے معاذ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ بات ان کی قطعاً پسند نہیں۔ دیکھیے مخلص مومنوں کا ایمان اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا مذاق اڑائے گا جو دنیا کے اندر ان اللہ والوں کا مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع دیا، فائدہ دیا، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے بن سکے۔ یہ ہے منافقوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اتنی کڑی سزا ہے، ہدایت کے راستے بند، ان کے لیے دروازے بند، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ بلکہ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی مثال سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا، اب وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا حال، اور یہ ہے منافقوں کا دنیا کے اندر رہنے کا معاملہ۔ فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ پلٹ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، آپ ان کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں تو نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اندھیروں میں پھر سے بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور اسی طرح سے ان کی زبانیں، یہ کوئی بھی چیز یہ کام نہیں کرتی، ان کے دل کام نہیں کرتے کہ جس سے وہ بات کو سمجھ سکیں۔ تو جن کی یہ حالت ہو ان کے سامنے پورا قرآن بھی بیان ہو جائے، ان کے سامنے اللہ کا پورا دین بھی بیان کر دیا جائے، آخرت کی باتیں ہو جائیں، وہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ارشاد فرمائے دوسرے انداز کی ایک اور مثال، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ جو ان کے عمل جو ہیں وہ کافروں جیسے ہیں نا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بھی کافروں میں ہی شمار کیا ہے، مومنوں میں نہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے۔ جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام لے جاتا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ اب یہ تین گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے سمجھنا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے۔ بعد والے دو گروہ ناکام ہیں، پہلے والا گروہ کامیاب ہے، اور جو کامیاب ہے نا وہی متقی ہیں، وہی ہدایت پر ہیں، وہی مومن ہیں، قرآن انہی کو راہ دکھائے گا۔ ابتدا میں ہی ہم جان لیں کہ قرآن اگر ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے تو کس طرح سے ہمارے لیے ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف اپنی گفتگو کا، اپنے خطاب کا رخ موڑ دیا۔ فرمایا اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو گے نا تو تمہیں تقویٰ ملے گا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا تعارف کتنے خوبصورت پیرایوں میں اللہ کے کلام نے کروایا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھلوں کی صورت میں تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ تم جانتے بھی ہو یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم اللہ کا شریک کسی کو کیوں بناتے ہو؟ اسی لیے اللہ کے یہاں سب سے بڑا اور خطرناک گناہ یہ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، جی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ اکیلے نے کیا ہے۔ تو آئیے اس قسم کے گناہوں سے اپنا دامن ہمیشہ بچانے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگ شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قرآن پاک کا بڑا خوبصورت چیلنج ساری انسانیت کے لیے، بندے سے مراد یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جہاں پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی اپنی بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کو ذکر کیا ہے کہ آپ عبد ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سبحان اللہ، الحمد للہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، کتاب نازل کی، فرقان نازل کی، کس سیر کروائی، اسراء معراج کا سفر کس کو؟ اپنے بندے کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اور آپ نے بھی یہی فرمایا انما انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے بس تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی صرف ایک صورت لے آؤ۔ سبحان اللہ، پورا قرآن نہیں، یہاں پر ایک صورت کا تقاضا ہے۔ بعض جگہوں پر 10 صورتوں کا، 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا پورا قرآن بنانے کی جرت کر ہی نہیں سکتے، سارے جن مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، مل کر بھی اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو دیکھیے آج تک زندہ مثال ہے پوری دنیا کے سامنے، ایک صورت جیسی بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ اپنے تمام حمایتیوں مددگاروں کو بلا لو، جس سے مدد لے سکتے ہو لے لو، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا پس اگر تم نہ کر سکو اور جان رکھو کر بھی نہیں سکتے، سبحان اللہ، شہنشاہوں کی بات ہے نا، کر نہیں سکتے تم ایسا، اور سنو اگر تم نہ کر سکو، کر بھی نہیں سکتے، ایسا تم سے ہو بھی نہیں سکتا، تو تم پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ اس آگ سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، وہ باغات جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ جب کبھی انہیں ان باغات میں، ان جنتوں میں پھلوں کی صورت میں رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی رزق ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا، اور ہاں انہیں ان جنتوں کے اندر ملتا جلتا ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہوا پھل دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان جنتوں کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے ان خوش نصیبوں کا ذکر جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل لازم و ملزوم ہیں، اکیلا ایمان اور نیک عمل نہ ہو، نیک عمل کرنے کا موقع بھی مل جائے پھر بندہ نہ کرے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر بندہ نیک عمل کرے ایمان نہ ہو پھر ایسے نیک عملوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے، ان کو ملنے والا پھل، اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ ملتا جلتا ہوگا۔ ایک تو ہے کہ دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا اس کی شکل صورت، دوسری یہ ہے کہ جنتوں میں جو پھل ایک دوسرے سے مشابہ ملتے جلتے دیے جائیں گے نا، ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے پہلے بھی ہمیں یہی دیا گیا اور اب پھر یہی ہے، لیکن لذت مختلف ہوگی، سبحان اللہ۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو جنتوں کے اندر پھل دیے جائیں گے نا، ان کا ذائقہ اور ان کی خوبصورتی یہ سب کی سب جدا ہوگی۔ حدیث کے اندر تو وضاحت کر دی گئی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دنیا میں کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا تک نہیں، حتیٰ کہ کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی خوبصورت جنتوں کا وارث بنائے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بھلے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی اوپر یا کم تر چیز کی۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف انداز میں باتیں سمجھائیں اپنے کلام پاک میں، کوئی مکھی کی مثال بیان کی، کوئی مکڑی کی،
کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مچھر کی مثال بیان کی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا بات ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کی صورت کے اندر انہیں جواب دیا ہے اللہ کی مرضی ہے، مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے مچھر کی مثال دے، اللہ چاہے کسی بڑی مخلوق کی مثال دے، اللہ چاہے کسی چھوٹی مخلوق کی مثال دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اس مثال کو بیان کرنے کے ذریعے؟ یہ جو مثالیں اللہ بیان کرتا ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں بیان کر کے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایمان والے اور کفر والے۔ مومن مان لیتے ہیں، کافر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مقصد ہے، ہم اللہ کا شکر ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ کی ہر بات پر بیان کردہ ہر مثال پر پورا ایمان ہے۔ جواب دیا، فرمایا اس کے ذریعے بہت سوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو اللہ کے ذریعے ہدایت فاسقوں کو ہی کیا کرتا ہے۔ کون ہے فاسق؟ جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں۔ تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ سوچو تو صحیح، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ، اور پھر اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے 7 آسمانوں کو درست ٹھیک برابر پیدا کیا، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کو ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کے تعارف کی خوبصورت باتیں۔ سبحان اللہ، درمیان میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ ہو گیا ہے۔ اب ذکر شروع ہو رہا ہے ہمارے والد محترم سیدنا آدم علیہ۔ فرمایا جس وقت آپ کے رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا بے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ انسان ایک دوسرے کا خلیفہ بنتا ہے، ایک نسل گزرتی ہے دوسری آ جاتی ہے، بعد میں آنے والی نسل پہلے والوں کے لیے خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ ذوالجلال والاکرام جی آپ اس زمین میں وہ مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ حالانکہ آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چونکہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے اور ان کی فطرت میں ہے شرارت، فساد مچانا، تو ان کی حالت دیکھ کر اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے ذکر کیا اللہ ایک اور مخلوق ایسی بنانی ہے تو یہ کچھ کرے گی؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف لفظوں میں انہیں بتا دیا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہوا یہ، آدم علیہ السلام کی برتری فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیش کیا، پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں اگر تم سچے ہو نا اپنی بات میں تو مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام کا علم ہی نہیں ہے، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، بے شک اے اللہ آپ ہی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والے تمام تر حکمتوں کے مالک ہیں۔ یوں فرشتوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنی کم علمی کا اظہار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو علم نہ ہو تو وہ صاف اس کا اظہار کر دے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ساری باتیں بلا وجہ کی رواج پا چکی ہیں، اگر کسی بات کے بارے میں علم نہیں ہے نا بارے میں ضرور تبصرہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں 2 چیزیں انتہائی قابل توجہ ہیں، دین کا معاملہ بھی اور صحت کا معاملہ بھی۔ دین کے معاملے میں آپ ذرا سی کسی سے بات کریں وہ آپ کو طرح طرح کے مشورے دینا شروع کر دیں گے، حالانکہ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی ایسا مسئلہ دین کا بتا دیا جو اللہ نے نہیں کہا، جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو قیامت کے دن اس آدمی کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ علم نہیں ہے، ایسے ہی اس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ نے کسی کو صحت کے بارے میں رہنمائی کر دی کہ جی فلاں ٹوٹکا کر لو، فلاں کام کر لو، فلاں میڈیسن لے لو، اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، قیامت کے دن یہ مشورہ دینے والا بندہ قاتلوں میں شمار ہوگا۔ اور ہمارے ہاں کتنی بے احتیاطی ہیں ان دونوں معاملات کے اندر۔ ذرا سا آپ کسی سے ذکر کریں میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ طرح طرح کے آپ کو نسخے بتانا شروع کر دیں گے، میرے جی پیٹ میں درد ہے یہ کر لو وہ کر لو۔ نہ بھائی، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیے، اپنی آخرت خراب نہ کیجیے۔ دین کے معاملے میں بھی بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کا علم اس کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ کو علم ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔
اب دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آدم علیہ السلام کی برتری کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ فرشتے عمل بہت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر، تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو، آدم کو برتری عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بے شک آسمانوں اور غیب کا علم میرے پاس ہی ہے۔ غائب، ہر غائب چیز کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو غیب کا علم ہو، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ غیب میں کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ان سے مخفی ہے، یہ چیز چھپی ہوئی ہے جو تھوڑی دیر بعد وقوع پذیر ہونے والی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے بات ارشاد فرمائی کہ غیب آسمانوں کا اور زمین کا میں ہی جانتا ہوں، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد پھر کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا یہ سجدہ کرو، اب یہ سجدہ کرنے کا حکم سب کو تھا۔ بعض مقامات پر جیسے سورۃ الاعراف اللہ نے شیطان کو بھی کہا کہ تو بھی سجدہ کر، تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کو بھی حکم تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ فرشتوں کو علیحدہ حکم ملا، ابلیس کو علیحدہ سے حکم ملا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ فرشتے مان گئے اللہ کا حکم، اور یہ برتری میں نے ابھی ذکر کیا علم کی بنیاد پر ملی آدم علیہ السلام کو، تو فرشتے سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے، لیکن شیطان اس نے انکار کر دیا، اور سب سے پہلے شیطان ہے جس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ سورہ صاد میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انا خیر من، اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اب بھلے آگ مٹی کے آگے سجدہ ریز ہو رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ نور مٹی کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں، خاکی ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور نور تو نار سے کہیں زیادہ بلند ہے، لہذا کبھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، ورنہ انسان شیطان کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، تکبر کی راہ اختیار کی۔ اور یاد رکھیے تکبر یہی ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے، ظالم کو پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کا حکم مان کر کرنا ہے نا، لہذا اس نے جناب یہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے اس نے تکبر کی راہ کو اختیار کیا، تو حق جانتے بوجھتے اس کو نہ ماننا اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا، یہ ہے تکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الکبریاء ردائی، تکبر کرنا یہ میری چادر ہے، یہ میری عظمت ہے، جو بندہ مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ نے فرمایا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں، لہذا کبھی بھی تکبر کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیجئے گا یہ واقعہ مکمل ہوا، اس کے بعد اب اگلا مرحلہ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم سے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، اور یہاں سے جو تمہارا جی چاہے دونوں کا کھلم کھلا کھاؤ، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ اب فلاں چیز کم پڑ گئی ہے، اب فلاں چیز کی قلت ہو گئی ہے، اب جناب قحط پڑ گیا، نہیں، اللہ کی جنت ایسی جنت ہے سبحان اللہ کہ جہاں پر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا ہے اس کے معاملے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، بہرحال وہ جنت میں ایک درخت کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی کہ یہ وہ درخت ہے جس کے قریب آپ نے نہیں جانا، اور اگر تم دونوں اس کے قریب چلے گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے سیدنا آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کے نام اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام تھا۔ چنانچہ ہوا یہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، وسوسہ ڈالا، جیسا کہ سورہ اعراف میں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، یہاں پر شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، چنانچہ پھر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں پر وہ تھے، جنت سے نکلوا دیا۔ تفصیلات آگے مختلف مقامات پر انشاءاللہ آئیں گی۔ تو جب یہ ہوا نا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہم نے کہا تم سب اب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا اور ان کی ذریت، فرمایا تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، اب تمہاری دنیا کے اندر آپس میں دشمنیاں ہوں گی، کیونکہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے،
ٹھیک ہے نا، یہاں پر نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، حسد، بغض، دشمنیاں، لیکن جنت ان چیزوں سے بالکل پاک ہوگی۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جن کے آپس میں دنیا کے اندر کدورتیں، نفرتیں، حسد وغیرہ ہوگا نا، جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا نا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس سب کی پہلے صفائی فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس زمین میں ایک ٹھکانہ ہے ایک وقت مقرر تک، اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک مال و متاع ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر تم نے اپنا وقت گزارنا ہے، اور اس زمین میں ہی تم نے تمام تر فائدے اٹھانے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول۔ کون سے کلمات سیکھے؟ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہیں وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں سب کے سب من گھڑت موضوع روایات ہیں۔ آسمان پر دیکھا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا، اس کے واسطے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ آئیے قرآن پر توجہ دیجیے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں نا، وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ اب جس بات کی وضاحت قرآن میں موجود ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں اور کسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، اللہ نے سکھائے۔ کون سے کلمات ہیں؟ دوسرا مقام اس کو واضح کر رہا ہے، وہ مشہور دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ پڑھا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آج ہمیں بھی لاک ڈاؤن کے ان حالات کے اندر یہی پڑھنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے، اللہ سے دل لگا کے یہ پڑھنا چاہیے۔ حالات انتہائی پریشان کن ہیں، اللہ سے پڑھیں گے، دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ ذرا تصور میں لائیے نا، جنت سے ہماری امی جان، ہمارے ابو جان اتار دیے گئے، زمین میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی قرار نہیں، کوئی چین نہیں، بے سکون نہیں، بے اطمینان نہیں۔ آج ہماری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے، بس اسی طرح تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، بے تابی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بے سکونی کے ساتھ پڑھتے رہیے، جیسے بلکتا ہوا بندہ پڑھتا ہے، جیسے بچہ اپنے والدین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ تو آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اس کی تو صفت ہی ہے، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اب تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام کیسی عظیم الشان کتاب ہے، ایک ایک بات کی اتنی شاندار وضاحت ہے کہ سچی بات ہے، اگر آپ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں نا تو کبھی بھی آپ سیدھی راہ سے بھٹک نہیں سکتے، پھر ہدایت کی اور کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج سچی بات ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نا، ہدایت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، اور یہ تک کہہ جاتے نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہدایت کہاں پر ہے۔ لو دیکھ لیجئے ہدایت کہاں پر ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے نہیں۔ زمین پر نہیں بنتا دین آسمان سے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت پر چلے گا تو اس پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا گیا ہے؟ اللہ نے بھی بتایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، وہ ہے اللہ کا قرآن اور وہ ہے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تو گویا کہ قرآن اور حدیث پر آ جائیے، آپ انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر بھاگتے پھریں۔ اللہ نے فرمایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے رخ بنی اسرائیل کی طرف اپنے خطاب کا موڑ دیا۔ فرمایا بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف ہمیشہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن پاک۔ اور اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم جانتے بھی ہو کہ یہ قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اب سب سے پہلے کفر کرنے والے بھی تم ہی بن جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ خریدو نہ فروخت کرو، اس کی قیمت لے کر اس کو بیچتے نہ پھرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟
حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات پڑھتے ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے اللہ کے فرامین عالیہ ہمارے لیے بھی ہیں، ہم کتاب پڑھیں لیکن یہ سارا کچھ بھول جائیں، سمجھے ہی کچھ نہ۔ کتنی بار قرآن پاک ہم رمضان میں پڑھ لیتے ہیں اور کتنا ہم سن بھی لیتے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو کہ ہم پڑھ تو لیں لیکن عمل ہی نہ کریں؟ اللہ نے اس لیے فرمایا کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ نماز ادا کر کے صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو، جب بھی زندگی میں مشکل آئے صبر کرو۔ آج کل کے حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہے، رزق کی تنگی ہے، بڑی ٹینشن ہے، صبر کیجئے اور اس کے بعد نماز ادا کیجئے، نوافل ادا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ نے فرمایا یقیناً یہ عمل کرنا، صبر کرنا اور نماز ادا کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا گراں ہے، لیکن ڈرنے والوں پر نہیں، خشوع اختیار کرنے والوں پر نہیں۔ وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ صبر بھی کریں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب سے ملنا ہی ملنا ہے، یعنی اپنے رب سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اور یقیناً انہیں اسے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کے بیٹوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آگے پھر چل کر وہ تقسیم ہوئی اور ان میں سے مشہور جو ہے نا وہ یہودی ہیں اور پھر اس کے بعد عیسائی۔ یہ بنی اسرائیل کہہ کر جب خطاب کیا جاتا ہے نا تو اس میں مراد یہود ہوتے ہیں سر فہرست، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں مراد عیسائی بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یہ خاص طور پر اس تناظر میں ذکر ہے، یہ یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو خاص خطاب اس وقت یہودیوں سے ہے۔ فرمایا اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کسی سے کچھ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ فدیہ ہدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کا دن، جس دن یہ سارا منظر پیش آنے والا ہے، کچھ نہیں کام آئے گا، کام آئیں گے تو اپنے عمل کام آئیں گے۔ اب بنی اسرائیل پر ہونے والی اللہ کی نعمتیں یہود پر، جیسے میں نے ذکر کیے، خاص اب خطاب یہود سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب کا شکار کرتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری بیویوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہیں سمندر پار کر دیا، سمندر کو پھاڑا اور تمہیں سمندر پار کروا دیا، ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، آگے پانی آ گیا، پانی پر انہوں نے اپنی عصا لاٹھی ماری اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے راستے بنا دیے، ان راستوں پر سے ہو کر بنی اسرائیل گزر گئے، یہود گزر گئے، پیچھے سے جب انہی راہوں پر فرعون اور فرعون کے لشکر آئے تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے آل فرعون غرق ہو رہے ہیں، فرعونی غوطے کھا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے وہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ پھر بھی ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا کہ چلو جانے دو، شاید کہ ابھی یہ سیدھے ہو جائیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی، کتاب یعنی کتاب مراد ہے اس سے تورات، اور فرقان سے مراد بھی تورات ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد صحائف ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، تاکہ تم سیدھی راہ پر چل سکو۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود پکڑ کر، پس تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب تمہاری سزا یہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری توبہ قبول اس طرح ہوگی کہ اب تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو جب تم قتل کرو گے نا، پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ اور پھر ہوا یہی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اور بعض روایات کے مطابق ایک لمبا چوڑا قتل ہوا، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اس میں بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کی سزا، اور اسی طرح سے شرک کے ارتکاب پر قتل کی سزا سنائی گئی۔ اس قسم کی جو سزائیں اللہ کی طرف سے دی گئیں یہ بھی اس سے مراد ہیں، یعنی اب شریعت کے اندر ان کے لیے سختی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت بہتر ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے
یہود نے بڑے بڑے مطالبے کیے، ہمیں مومن بنانا چاہتے ہو، ایمان والا بنانا چاہتے ہو، فلاں فلاں تقاضا ہمارا پورا کرو۔ ایک تقاضا یہ بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے بڑے بڑے تقاضے کرتے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے ان سے بھی بڑے بڑے تقاضے اور سوالات کیے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کتنا بڑا تقاضا ہے، کتنے نخرے والی یہ قوم تھی، اللہ معاف کرے، اور پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پتہ نہیں زبردستی، کہ اللہ مجبور ہے معاذ اللہ کہ اس نے مومن مجبور نہیں ہے، جس نے ماننا ہے اپنے لیے، جس نے نہیں ماننا اپنے نقصان کے لیے۔ چنانچہ جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، اچانک ایک زوردار آواز گونجی، کڑک، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے مرے پڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں موت دینے کے بعد، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ نے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پہلے ایک واقعہ گزرا ہے، اب دوسرا یہ واقعہ ہے کہ دیکھ لیں موت دی اللہ تعالیٰ نے، پھر اٹھا دیا، تو چلو اب نیک عمل کرنا شروع کر دو، شاید اس طرح ہی سمجھ جائیں، لیکن نہیں سمجھے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تم پر بادلوں کی صورت میں سائے کیے، اب اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، ہم نے تم پر بادلوں کی صورت میں سائے کیے، ہم نے تم پر من اور سلوہ کھانے کے لیے اتارا، موسم انتہائی خوبصورت، کھانے کے لیے زبردست بہترین کھانے من اور سلوہ کی صورت میں، سویٹ ڈش بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور اسی طرح بہترین پکے ہوئے بٹیر وغیرہ وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا کیے، یعنی بہترین کھانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو عطا کیا۔ کھانے کے لیے پرندے ہیں، اور اسی طرح پینے کے لیے بہترین صاف شفاف پانی ہے، اور اسی طرح سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ملنے والی ان کو بہت ساری نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے موسم کی شدت کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا موسم ہے، بادلوں کا سایہ ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں نا وہ کھاؤ، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، گناہوں کا راستہ۔ پھر اللہ نے کہا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، نہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، پھر اس ظلم کا خمیازہ اسے دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے بعض اوقات۔ اگر دنیا میں بچ جائے نا تو قیامت کا دن تو ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اب اگلا امتحان اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں یہ اریحہ بستی تھی، بعض کہتے ہیں مصر تھا، بعض کہتے ہیں بیت المقدس مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں سے جہاں سے تمہارا جی چاہے کھلم کھلا کھاؤ پیو، اس میں اللہ کے بڑے انعامات ہیں، بڑی فراوانی ہے، غلہ اناج بالکل ہر چیز کھلم کھلی۔ اور لیکن ایک کام کرو، جب تم نے دروازے سے داخل ہونا ہے نا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی جھکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے امن والی جگہ عطا کر دی ہے، اور زبان سے تم نے کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، حطۃ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید بھی عطا کریں گے۔ صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ اپنے انعامات میں اور اضافہ کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ لیکن سنیے اللہ نے فرمایا ظالموں نے بات کو بدل ڈالا، اور اس کے علاوہ وہ بات کہنا شروع کر دی جو ان سے کہی نہیں گئی تھی۔ مثال کے طور پر ان کو کہا گیا تم نے کہنا حطہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ حبۃ فی شعرۃ، اے اللہ بالیوں میں دانے چاہیے، نہیں بس خوراک، پیٹوں کے پجاری، بس یا اللہ پیٹ بھرنے چاہیے، خوراک ملنی چاہیے، ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر، اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا تم نے یہ کہنا ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ اس فکر کے اندر کہ ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا، غلہ کہاں سے ملے گا، اناج کیسے ملے گا، روٹی کیسے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بات کو بدل دیا، تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ تو معلوم ہوا جو لوگ نافرمانی والا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، باوجود ان کے پاس نعمتوں کے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ایک کرونا وائرس ہے چھوٹا سا، پوری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اس کے آگے بے بس ہوئے پڑے، تو یہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے۔ آئیے نافرمانیوں سے دامن بچائیے، گناہوں پر معافی مانگیے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگلا واقعہ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا موسیٰ جی پتھر پر اپنی لاٹھی ماریے،
چنانچہ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت معجزہ ہے۔ ہر انسان نے اپنی پینے کی جگہ کو جان لیا، کہاں سے پانی پینا ہے، میرا نل کون سا ہے، میرا گھاٹ کون سا ہے جہاں سے میں نے پانی پینا ہے، یہ ہر ایک نے جان لیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ کھانے کو بھی دیتا تو کون؟ اللہ۔ پینے کو بھی دیتا ہے تو کون؟ اللہ۔ اللہ رزق دے رہا، کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد نہیں مچانا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا تقاضا، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ سلامتی، امن چاہیے، کھلم کھلا کھاؤ پیو، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمتیں، لیکن زمین میں فساد نہیں مچاؤ۔ جب زمین میں فساد ہوتا ہے نا، پھر اللہ اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ فرمایا جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ کیا دن رات ہمیں بس جناب منسلوا، یہ تو کھا کر ہم جناب یہ بروسٹ اور یہ چیزیں یہ ہم تنگ آ چکے ہیں، لہذا اب ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کروں بھئی؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، پکے پکائے کھانے چھوڑ کر وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں ملیں، تاکہ اس طرح کی چیزیں ہم خود پکائیں، ہم خود جناب ان کو کھائیں اور پھر خود بنا کر ان تکلفات میں پڑھ کر ہم کھانا پینا شروع کر دیں۔ اب یہ چیزیں نا، یہ ذرا کم تر چیزیں ہیں نا، وہ پکی پکائی چیزیں، بہترین عمدہ کھانے جناب، بہترین مشروبات، ان کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، فرمایا کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ اللہ نے تمہیں بہتر چیز عطا کی ہے، پرندوں کا گوشت، سبحان اللہ، اور تم کم تر چیز مانگ رہے ہو، یہ پیاز، یہ مسور، یہ گندم، یہ ککڑی، یہ ساگ، یہ اس طرح کی چیزیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم ہوا کسی شہر میں جا اترو، یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے، تم نے جو مانگا ہے نا اب تمہیں وہاں پر وہ ملے گا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں یہاں پر جو مصر کا ذکر ہے اس سے مراد مصر ہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کوئی بھی شہر مراد ہے اس سے، اور ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بہت بھاری غضب لے کر واپس پلٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ یہ تھے ان کے جرائم، انبیاء کا ناحق قتل کرنا، اللہ کی آیات کی تکذیب اور کفر کرنا، اور اسی طرح سے نافرمانی کا راہ اختیار کرنا اور زیادتی کرنا۔ اس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو کئی طرح کی سزاؤں سے دوچار کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر قسم کی کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا تھوڑی ہی دیر کے بعد اگلے مرحلے میں ذکر کرتے ہیں اس پارے کا اگلا حصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔